فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ رکوع کل 11 آیات پر مشتمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند اللہ خیر للابرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی 6 آیات میں ایمان کا سنتھیسس، ایمان کا جینیسس، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے، باشعور ہوش مند جو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مالک لوگ ہوں، ان کے اندر وہ ایمان کس طور سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے کہ سب سے پہلے آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنیہ اگر وہ بھی سامنے ہو، ورنہ ایک وقت ایسا ہے جب کہ قرآن نہیں ہے کسی کے سامنے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کے سامنے کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ اسی طریقے سے زید بن عمرو بن نفیل جن کے بیٹے حضرت سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یکی عشرہ مبشرہ، ظاہر بات ہے ان کے سامنے تو آیات قرآنیہ نہیں تھی۔ تو محض آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ کے حوالے سے ان میں اللہ پر ایمان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہوا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد مزید غور و فکر، اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر، الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا ظاہر بات ہے ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، وہ مت چھوڑیے۔ سرا چھوٹ جائے گا پھر بجھ جائے گی وہ۔ اس کا ایک سرا جو آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو مضبوطی سے تھامیے۔
تو اس کائنات کی جو حقیقت ہے اس کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا کیا ہے؟ ایمان باللہ. پہلے آپ نے اللہ کو پہچان لیا، یہ گویا کہ اب سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اسے تو مضبوطی سے تھامنا ہے، جس کی تعبیر کی گئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب مزید غور و فکر سے کام لینا ہے. اب یہاں تعقل کا پروسیس آ جائے گا. اس کے نتیجے میں انسان دوسرے ایمان تک بھی از خود پہنچ جاتا ہے. وہ اولو الالباب، ہوش مند لوگ، الذین یعقلون، باشعور لوگ، وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے. اچھائی کا اچھا، برائی کا برا بدلہ نکلنا چاہیے. اور چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں نکلتا نظر آتا، لہذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہاں سے گویا کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت تک بھی ان کی رسائی ہوگی. اب اگر ایسے لوگ خوش قسمت ہوں، میں اگر کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہوں، حضرت زید خوش قسمت نہیں تھے اس معنی میں کہ ان کا انتقال ہو گیا، حضور پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا. انہی کے کاؤنٹر پارٹ سمجھیے حضرت ابو بکر ہے، وہ انتہائی خوش قسمت تھے کہ ان کے سامنے حضور پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا، اور حضور نے جب اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی. یہ الفاظ ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ ضرور توقف کیا، کچھ نہ کچھ تردد، سوچ بچار، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا بھی تردد نہیں کیا، کوئی توقف نہیں. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تو ان کے دل میں تھا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ تو میرے اپنے دل کی پکار ہے. اس کی آواز جو ہے در حقیقت اسی کی صدائے بازگشت ہے. لہذا انہیں اس کے تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی نہ تأمل ہوا، نہ کوئی تردد ہوا، نہ کوئی تذبذب ہوا، بلکہ فوری طور پر انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. اب یہ جو لوگ ہیں پھر ان کی دعا نقل ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں یہ بھی ایک جو ہے مشابہ اور مماثل معاملہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا آئی ہے بڑی عظیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ طویل ترین دعا ہے جو قرآن مجید میں تلقین ہوئی ہے مسلمانوں کو، اور یہ صحیح ہے بالکل تناسب کے اعتبار سے، ریشو پروپورشن کے حساب سے بھی، کہ چونکہ طویل ترین سورت قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، لہذا اسی کے اختتام پر یہ طویل ترین دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی. لیکن یہ دیکھیے کہ تقریباً اتنی ہی طویل دعا یہ بھی ہے جو آل عمران کے آخری رکوع میں آ رہی ہے، اگرچہ یہ یہاں پر 3 آیات کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ بھی عظیم ترین دعا ہے کہ جو 3 آیات کے اوپر پھیلی ہوئی. اس حوالے سے اب جو آگے بات چل رہی ہے وہ ہے کہ اس دعا کی فوری قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ صدیقین، یہ باشعور لوگ جن کی فطرت بھی سلیمہ تھی، عقل سلیم سے بھی وہ نوازے گئے اور انہوں نے اس کا سفر طے کیا اور باشعور ایمان تک ان کی رسائی ہو گئی. یہ لوگ جو ہے گویا کہ نوع انسانی کا اصل گل سرسبت جو ہے وہ یہی ہے، یہی اصل میں گویا کہ خلاصہ ہے، ان کا لب لباب ہے نوع انسانی کا. لہذا ان کی دعا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو. میں ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث. یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا کہ اس میں جس طریقے سے کہ ایک مساوات مرد و زن کا معاملہ پیش کیا گیا ہے، اخلاقی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. شرف انسانیت کے اعتبار سے اس لیے کہ آگے فرمایا بعضکم من بعض، ٹھیک ہے مرد مرد ہے، عورت عورت ہے،